اچھا جی، آج دوبارہ پھر سے ایک دفعہ پھر پرائم منسٹر صاحب نے یا کرائم منسٹر صاحب نے وائلیشن کر دی اپنے ووٹ کی. پہلے وہ وائلیشن کرتے ہیں جو لندن سے ڈکٹیشن لے کے یہاں حکومت چلا رہے ہیں، ہر بات وہاں سے پوچھ کے آتے ہیں. دوسری وائلیشن کی ہے جو ایک ایبسکانڈر کو، کنوکٹڈ ایبسکانڈر کو اپنے جہاز میں لے کے آئے ہیں سرکار کے پیسوں پہ، یعنی کہ میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں پہ. آج تیسری وائلیشن کی کہ پی ایم آفیشل کے اپنے اندر سے ہی، پی ایم آفس کے اندر سے آفیشل آدمی نے ان کے ایک ریلیز کر دیا یہ ایک وائس نوٹ. اچھا جی، وائس نوٹ کیا ریلیز کیا؟ ڈونلڈ رو نے، جو ایک ہندوستان ٹائمز کے رپورٹر نے سوال پوچھا تھا اس سے کہ جی آپ نے پاکستان کو تھریٹ کیا تھا، اس نے اس کا جواب نہیں دیا، اسکپ کر دیا تھا اس کا جواب. اچھا جی، اب یہ ہو گئے بوکھلاہٹ اور دماغ ان کے شاید ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں ان کو کیا کرنا ہے. کچھ حقائق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اب یہ حقائق میں سامنے آئے. سائفر تھا. کیا سائفر میں دھمکی تھی؟ ہاں تھی. کیا سائفر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ سے چھپایا گیا؟ کیا سائفر کے اوپر ڈسکشن ہوئی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں؟ ہوئی. کیا امریکہ میں جو پاکستان کے سفیر ہیں انہوں نے کہا کہ ڈی مارش ایشو کریں، ریکمینڈ کیا؟ کیا این ایس سی نے اپروو کیا اور ڈی مارش ایشو ہوا؟ کیا کرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے یہ ایکسپٹ کیا کہ ہاں جی دھمکی تھی اور مداخلت بھی تھی؟ ہاں تھی. یہ تو ایشو دوبارہ کھول دیا ہے. لگ ایسا رہا ہے، بڑا واضح ہو گیا ہے اس کلپ کے بعد کہ شہباز شریف کے خلاف ان کی جماعت کے اندر سے ہی کوئی ان کے خلاف سازش کر رہا ہے یا پرائم منسٹر آفس کے اندر سے کوئی سازش کر رہا ہے. اب میں گزارش کرتا ہوں، عاجزانہ درخواست کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، جو ہم پہلے لے کے گئے تھے، اس کے اوپر جی آئی ٹی بنائیں اور اس کی تھرو انویسٹیگیشن کریں تاکہ یہ رجیم چینج، فورن فنڈڈ رجیم چینج، یہ جو دو میر جعفر ہیں، ایک آصف زرداری اور ایک نواز شریف، اور ان کے ساتھ ان کے چہرے لگے ہوئے یہ میر جعفر، میر صادق، زرداری شریف، یہ ایک دفعہ کھل کے سامنے آئے تاکہ پتہ چلے گا کہ اصل میں پاکستان کو لوٹا کس نے، پاکستان کو نقصان کس نے بچایا، اور فورن ایجنٹ اس ملک میں کون ہے. پاکستان زندہ باد.